السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جو آپ نے دیکھا جو مفتی شہریار اور شبیر برکاتی میں جو جھگڑا ہوا، اس کے بارے میں دیکھیے بریلی شریف سے جو جواب آیا ہے اس کو آپ سنیں۔ اور ہلو، ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ غزالی بول رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور طبیعت وغیرہ صحیح ہے حضرت؟ جی اللہ کرم۔ ماشاء اللہ۔ بریلی شریف میں ہی ہے؟ ہاں بریلی شریف میں۔ اچھا، وقت ہے نا حضرت؟ ذرا 2 منٹ کا کچھ عرض کرنا تھا حضرت۔ جی بتائیے۔ ہاں، میں حضرت عرض یہ کر رہا تھا، وہ ابھی ایک مسئلہ ہوا ہے آج سوشل میڈیا پہ، شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ پورنیہ کے علاقے میں ایک جلسے میں مولانا شہرا صاحب اور شبیر برکاتی اور کفیل انور بھائی، ان لوگوں کے تعلق سے تو میں پوچھنا کچھ یہ چاہ رہا تھا حضرت، جیسے سوشل میڈیا پر لوگ ہر طرح کے پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے مفتی شہریار صاحب کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں شبیر بھائی اور کفیل بھائی کے تعلق سے۔ تو جی کچھ لوگ کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا کہنا ہے، تو میں نے کہا میں کم علم آدمی کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو میں نے سوچا کہ فری ہوں، تھوڑا سا مفتی صاحب سے بات کروں اگر فری ہوں گے۔ تو عرض یہ تھی حضرت کہ یہ مفتی صاحب نے جو ممبر شریف پہ جو ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہیں پر، اور وہ بھی مومن ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس طرح سے حضرت بات کر رہا، تو پوچھنا چاہ رہا تھا، فرمایا حضرت۔ یہ ایسا ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے تو کچھ خبر ملی ہے، مجھے جی بھی کچھ احباب نے اور بھی کلپ وغیرہ بھی بھیجی ہے، جی اور کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا تعلیم میں، جی میں نے بہت زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیا۔ جی تو اس میں اصل معاملہ کیا ہوا ہے، کچھ مجھے تھوڑا سا بتائیں، کیا معاملہ ہوا وہاں، تو میں اس کے بعد کچھ جواب دوں۔ معاملہ حضرت وہ مطلب وہ شبیر بھائی جو ان کا اپنا انداز ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ مطلب ڈیلے کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں تو ایک سمجھ لیجئے کہ لوگ جھومتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی کہ اس میں لوگ ناچتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھومتے ہیں لوگ، تو ہم، وہ بشکل مطلب وہ ایسے سمجھ لیجیے تھوڑا سا جھومتے ہیں تو کودتے ہیں، تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، پیسہ جی لوٹاتے ہیں، تو وہی سب ہو رہا ہوگا۔ تو حالانکہ وہ اس میں تو ویڈیو میں تو حضرت نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں تو وہی ہے، مولانا شہریار صاحب آئے ہیں اور وہ سب جو ہے اصلاح کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو، بس وہی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ جو ہے میں اچھا، جاننا چاہ رہا تھا حضرت، ہاں بس یہی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح و ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی ہے، جی جی یہ ایک کار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے حضرت جی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جی تو خود ایک حدیث پاک جس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور اس کا جملہ ہے کہ ان اللہ تعالی یؤید جی ان جبریل یؤید حسان ابن ثابت، کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ حسان کی تائید جو ہے وہ جبریل کرتے رہیں گے۔ اور ایک جگہ ہے ان اللہ تعالی یؤید حسان ابن ثابت بروح القدسی، ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی تائید فرماتا ہے، ما نافہ عن رسول اللہ او فاخرہ، جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناز بھری باتیں عرض کرتے ہیں، ماشاء یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، اللہ۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی
لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں. بے شک بے شک بے شک. ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے. جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. بے شک بے شک. ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے. جی بے شک بے شک. جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، بے شک. لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں. جی جی بے شک. اور کچھ ایسے ناطخہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہڑدنگ مچتی ہے، ہاں جی اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے. جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی. جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے یا پکڑ لیا ہے جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی. جی ہم کہتے ہیں جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے. جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے. جی بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے جو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک. نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک. اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا. اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تاکہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو. حضور علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے. جی ایک بات چیز اور، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا. ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے. اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ. دیکھیے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. جی موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے اندازے نعت خوانی کا رد کیا ہے. جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے اندازے نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بد نظمی پیدا ہوئی ہے، جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی. اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے.
हमको कोने में, भाई लोग बड़े आसानी से, आमतौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं। जी भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी जी जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक। अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया, जी जी है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इसलाह के कमरे में जाके की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा ये एक, आपने कहाँ से सीखा? जी वक्त है, एक चीज और पूछना थी हजरत जरा। जी जी वो कफील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली बात तो ये है कि ये उनका जुमला बिल्कुल बेवक्त और गैर मुनासिब है। अच्छा ये बताइए मुझे, जी आप अच्छी तरह जानते हैं जी कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी नौकरी में जाना है जी तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी इसी तरीके से मिंबर पर आने के लिए उन्हीं लोगों की इजाजत है जिनके पास मिंबर पर आने का सर्टिफिकेट है, इल्मी तौर पर, बेशक बेशक जिनको शरीयत ने बैठने की इजाजत दी है। बेशक समझ गए आप? जी बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जो तर्ज मौसूफ का रहा जी या मौसूफ जैसे हजरात, चाहे वो नुज़मा हो या शोरा हो, जी अगर शरी एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो मेंबर पर बैठने के लायक ही नहीं है, जिनकी जी दाढ़ियां कटी हुई हैं, जी जी समझ गए ना, जिनका तर्ज हयात बहुत ज्यादा दिगरगू है, तो वो तो शरीयत उनको बैठने की इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना हाल है, हम इनफरादी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। जी हजरत दूसरी बात यह है कि मेंबर पर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जाहिल आएंगे। ये कहना कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो, और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दें। ये क्या मतलब हुआ? अरबी मेंबर रसूल आलिम ही का है, मुबल्लिग का है, मुसले का है, नात खां का भी है, मगर ऐसा नात खां होना चाहिए जिसको नात पढ़ने का सलीका हो, जिसके अंदाजे सना खानी से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो और बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो नात खानी कर रहा हो। माशाअल्लाह। तो ये तो कहना कि भाई जो उसका हक है, जिसका हक है वो तो आएगा ना। होना तो ये चाहिए था कि उनको मालूम था कि मौलाना साहब आ रहे हैं और वो जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं तो वो खुद ही ना आए, और अगर आ ही गए थे तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। भाई वहां मेंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मेंबर रसूल है, मैं भी मेंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जी। हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है। समझ गया? दूसरी बात यह है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। राफजियत है, नीम राफजियत है, गैर मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मेंबर रसूल पर और मेंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी। इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों पर। जी। अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने स्तर से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार्य सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो कम से कम हजरत हस्सान इब्न साबित का जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हस्सान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें।
अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हस्सान इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। जी हजरत हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्ज था उस तर्ज को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें, समझ गया आप। जी इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी, ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपको। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है चलिए अच्छा रहनुमाई ले किया ली आपने। जाए। ठीक है हजरत, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए हजरत। अल्लाह ठीक ताला हम सब पर फजल हजरत, खास मैं फरमाए। रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर आपका हुक्म हो तो सुनवा दूं लोगों नहीं, को। रिकॉर्डिंग कर लिया तो कोई ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोली भी नहीं है, जी और बात ठीक है। ठीक है हजरत, ठीक, सच्ची बात शुक्रिया। कहीं भी पहुंचे अच्छी बात है। जी अल्लाह हजरत। ताला फजल फरमाए।